والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Vos Excellences, représentants permanents, Mesdames et Messieurs, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Je voudrais tout d'abord aimablement vous remercier d'avoir répondu à l'invitation à cette réunion extraordinaire à composition non limitée du comité exécutif qui intervient à un moment où nous assistons tous à la détérioration des conditions dans la ville sainte d'Al-Quds et ses lieux islamiques saints en raison de la dangereuse escalade du rythme des violences et des agressions flagrantes d'Israël par l'incursion des forces des occupations israéliennes et des groupes de colons extrémistes dans la sainte mosquée de l'Aqsa et leur assaut brutal contre les fidèles. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام. مرتے گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرتے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں. اور رمضان کا دوسرا دہا اختتام پر ہے، بالکل ختم پر ہے، اور رمضان ختم ہونے والا ہے. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جتنا ہو سکتا تلاوت کرو قرآن پاک کی، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو اور اپنے گناہوں کی توبہ مانگو. یہ ہم کو بہت ضروری ہے. یہ موقع بار بار آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ رحیم، یہ کریم، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. جتنا ہو سکتا اللہ کو منا لو اور اپنے گناہوں کی توبہ کرو. بلکہ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ آپ نے دیکھا 1 منٹ 3 سیکنڈ کا، یہ سعودی عربی ہے، جدہ کا ہے، جو بہت بڑی آج میٹنگ بھی ہے. OIC جی سی سی بھی OIC میں آتا، لیکن GCC بولے تو OIC سے زیادہ پہچانتے ہیں ہمارے لوگ، اس لیے بولنا پڑتا ہے وہ. یعنی تقریباً 57 ممالک نے حصہ لیا اور سب برہمی کا اظہار کیا، سب ناراض رہے، اور کافی گرم میٹنگ تھی بھائی. جتنی سراہنا کرے GCC کی، OIC کی، وہ کم ہے، جتنی تعریف کرے وہ کم ہے. مسجد اقصی میں ہوا، لیکن سارے جمع ہو گئے جدہ میں، اور صاف الفاظوں میں ایران کو بھی آج کی میٹنگ میں کہہ دیے، جبکہ ایران کا وزیر خارجہ بھی وہاں پہ تھے، ان کو صاف الفاظوں میں کہہ دیے کہ اگرچہ تم کو بال برابر بھی اگرچہ دھکا لگا، ہم پورے 57 ممالک اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اسرائیل کی، اور جو سپورٹ کرے گا اسرائیل کو اس کو بھی تہس نہس کر دیں گے، ختم کر دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایسا روپ، ایسا رویہ اور یہ اشکار اپنے کو دیکھنے کو کبھی نہیں ملی تھی جو اب مل رہی ہے، جو کہ ایک قابل فخر بات ہے. الحمدللہ رب العالمین. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس نے جو حملہ کیا مسجد اقصی پہ، دہشت گردی کا جو مظاہرہ کیا، آتنکی حملہ جو کیا، معصوم بے گناہوں کے روزداروں کی جو جانیں لیا، جو شہید ہوئے، وہ اس کو بہت مہنگا پڑا. جبکہ آپ کو معلوم ہے کل کس طریقے سے سیریا نے 3 میزائل داغے تھے، ایک تو اوپر ہی پھٹ گیا، لیکن 2 ان کے چیتڑے اڑا دیا، جو کہ ابھی تک بھی وہاں کا دھواں بارود کا ختم نہیں ہوا، ابھی تک بھی وہ باس ختم نہیں ہوئی. اور انہوں تیاری کر رہے تھے سیریا پہ حملہ کرنے کی، سیریا پہ راکٹ داغنے کی. اتنے میں ایران نے ان کے اوپر، جہاں سے انہوں تیاری کر رہے تھے وہاں پہ داغ دیا. آپ کو میں نے بتا دیا وہ، جو کہ ان کا خواب چکنا چور ہو گیا. اس کے بعد انہوں ساروں کی مدد مانگتے رہے، جو چڑھاتے تھے ان کو بیچ میں جو رکھے تھے، اس کا وہ کر کے آج
کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کوئی سپورٹ کرنے آنے کے لیے سامنے تیار ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو بتانے کا اور بولنے کا مقصد ایک ہی ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب یہ ختم ہو چکا ہے اسرائیل، اب یہ ختم پہ ہے بالکل۔ اور یہاں تک کہ OIC میں نام تو بغیر بتائے کہ میں یہ کہہ دوں گا آپ لوگوں کو 2030 تاریخ میں نہیں رہے گا اسرائیل، تھا بول کے رہے گا، یہ تک بتا دیا وہاں پہ۔ یعنی اتنے گرم اور اتنے دل برداشتہ ہو چکے ہیں جو اس کو سوائے سبق سکھانے کے علاوہ دوسری بات نہیں کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور جو مسلم کنٹری سفارت خانہ رکھے گی بولنے کے بعد بھی، میٹنگ میں رہنے کے بعد بھی، اور اگر سے معلوم ہوا تو اس کا بھی بائیک آؤٹ کیا جائے گا، اور اس کو OIC کی پد سے ممبرشپ سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یہ بھی صاف الفاظوں میں بتا دیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت قابل فخر بات ہے۔ یہ چیز پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب جو چیز ہونی ہے مقصوم میں جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے۔ اسی لیے بولتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ناراض مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ آپ کی ہر طریقے سے مدد فرمائیں گے اور آپ کی ہر دعا کو قبول کریں گے، اور اپنے گناہوں کی توبہ دل سے کرو گے تو گناہوں کی توبہ بھی آپ کی ہو جائے گی۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی اسرائیل کا کام تمام ہونے کے قریب ہے، اور اس کا ساتھ ابھی امریکہ بھی نہیں دے رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھے تک سیریا دوسرا حملہ بھی کر دے گا اس کے اوپر، کیونکہ اس کو ہری جھنڈی مل چکی ہے۔ اب ساری OIC ہر طریقے سے، ہر طرف سے اس کو ہر وہ مدد کرنے کے لیے سامنے آ چکی ہے سیریا کی، تو اس کا فائدہ اس کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ پرانی بھی ایسے حرکتیں تھے اس کے جو اب ختم کرنے کے قریب ہے، اور اس کا رشیا بھی بہت بڑھ چڑھ کر فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ اگرچہ اسرائیل کو تباہ و تاراس کر دیے انشاءاللہ تعالی، تو امریکہ کی جو طاقت ہے وہ طاقت اس کی کم ہو جائے گی اپنے آپ۔ طاقت تو خیر وہ کھل کے تو دکھاتا نہیں، ہمت تو ہے نہیں کسی کو، جو ہے سو خالی بولنا اس کا کام ہے، خالی بکنا اس کا کام ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو جو ہے سو چوہا بن جاتا ہے، وہ بل میں گھس جاتا ہے، وہ کبھی کوئی کام نہیں آیا وہ نہ کبھی دکھایا۔ ہمارے جیتے جی تو ہم نہیں دیکھے اس کی طاقت سوائے باتوں کے علاوہ، اور وہ بھی کچھ ہمارے ممالک تھے جو اس کو بہت چڑھا کے بہت اوپر لے کے جا کے ایک طریقے سے وہ کرے تھے، لیکن اب اس کی اوقات سامنے آ چکی ہے سب کو، اس لیے ہر کوئی اس کو دیدے دکھا رہا ہے، ہر کوئی تیار ہے اس کو جواب دینے کے لیے۔ لیکن پہلے سے ہی جنوب کوریا کو دیکھیے آپ، ساؤتھ کوریا کو دیکھیے، جنوب کوریا کو دیکھو، یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، ہمیشہ اس کی ہر پابندی جو بھی کرتا تھا انہیں کوئی ایکسپٹ نہیں کی جاتی تھی، برابر اپنا کام جاری رکھے وہ لوگ، ہتھیار بنانے میں کون سی بھی ایسی چیز میں اس کو کہیں کا بھی نہیں رکھے، ہمیشہ چیلنج کرتے رہے، جب بولے جو لڑائی کے لیے تیار رہے۔ یعنی یہ چیز جنوبی کوریا کے بعد رشیا کے بعد ایران، سیریا، یہ جس طریقے سے اس کی جو حالت جو بنا رہے ہیں نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور سعودیہ کو بھی ایک ٹائم پہ اس نے ختم کر دینے کی بات کہی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو، اگرچہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے تو بتا دوں گا میں، آپ لوگوں کو یاد تو دلاؤں گا میں۔ حرم شریف کے نعوذ باللہ اس کی شان میں گستاخی کراتا ہے ملعون، اس کے بعد وہاں پہ ترکی کے رجب طیب اردگان نے اپنے جو مین جنگ لڑنے والے لوگ ہیں، جو مین کمانڈرز ہیں، مین فوجی ہے، وہاں پہ اتارے تھے، جو ذمہ داری دی تھی، وہ تو کچھ ابھی بھی ہے، لیکن وہ ٹائم پہ بہت زیادہ تھے، یہ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، زیادہ وقت نہیں ہوا، آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا۔ دیکھ لیے جب یہ لوگ ایک ہو گئے تو کیا حالت ہو گئی تھی اس کی، اب تو سارے ایک ہو چکے ہیں مسجد اقصی کو لے کر،
اس لیے اب یہ اس کو کوئی معافی کا کوئی راستہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے اوپر طاقت استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ ہم تو کر کچھ نہیں سکتے، لیکن ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے سکتے کہ اللہ جو یہ کر رہے ہیں ہمارے بھائی لوگ، یہ ہمارے مسلم ممالک، اللہ ان کو کامیاب کرے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرمائے۔ یہ دعا کرو آپ لوگ بھی انشاءاللہ، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ابھی حالات تو بڑے کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک چیز یہ بتا دوں، الحمدللہ جب سے رمضان شروع ہوا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ، اس رحیم مہینے میں، اس کریم مہینے میں اتنے اچھے خوشخبریاں ہم کو مل رہے ہیں دن دن پہ، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔